لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ حسین کا غم منانے والوں، حسین تم کو بلائیں گے۔ حسین کا غم منانے والوں، حسین تم کو بلائیں گے۔ سنو سنو اے زمانے والوں، سنو سنو اے زمان۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد، فقد استغاث الحسين في يوم عاشوراء، هل من ناصر ينصرنا؟ صلوات فرض محمد وآل محمد۔ میرا خیال ہے کل مائک اچھا تھا، کچھ ڈسٹرب ہوا ہے، لیکن انشاءاللہ ذکر امام حسین کے طفیل میں یہ بہتر ہو جائے گا۔ ایک صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ جذبہ نصرت امام کے عنوان سے یہ گفتگو آج دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ امام حسین نے روز عاشوراء ایک استغاثہ کیا تھا، ایک آواز بلند کی تھی، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو ہماری مدد کرے، کوئی ہے جو ہماری نصرت کے لیے آگے آئے۔ ظاہراً مولا نے یہ آواز تو روز عاشور بلند کی ہے، لیکن جیسا کہ کل بیان کیا، فرشتے بھی آئے، امام نے انکار کر دیا، مدد نہیں چاہیے۔ اجنہ کا لشکر آیا، مولا نے انکار کر دیا، مدد نہیں چاہیے۔ پھر آخر مولا یہ مدد مانگ کیوں رہے ہیں اور کس سے مدد طلب کر رہے ہیں، اور ہم کس طریقے سے امام حسین کی مدد کر سکتے ہیں۔ ایک یہ پوری گفتگو ہے، تفصیل طلب گفتگو ہے۔ انشاءاللہ کچھ رخ کو بیان کروں گا، باقی حق تو ادا نہیں کر سکتا کہ آخر مولا نے جو مدد مانگی ہے، ہم کیسے اپنے اندر وہ جذبہ بیدار کریں کہ مولا کی مدد کر سکیں۔ آج 1400 سال کے بعد بھی بیٹھے ہوئے ہم حسین کی مدد کر سکتے ہیں، ہم مولا کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن وہ جذبہ کیسے آئے ہمارے اندر؟ خود جہاں لفظ جذبہ استعمال ہوتا ہے، جذبہ جذب سے بنا ہے۔ جذب یعنی اٹریکشن، کھینچنا، جڑ جانا۔
ہم کیسے خود کو امام حسین سے جڑا ہوا محسوس کریں گے؟ دیکھیں، ایک بہت سخت مرحلہ ہے میدان محشر کا مرحلہ، جب وہاں سوال ہوگا کہ امام حسین نے جو کہا تھا حل من ناصر ینصرنا، تم سب سے کہا تھا، تو امام حسین کے لیے کیا کیا تم نے؟ ہم نے کیا کیا امام حسین کے لیے؟ دنیا میں تو جو باتیں ہوتی ہیں بڑی آسانی کے ساتھ ہم گزر جاتے ہیں۔ ایک بہت اچھا جملہ ہوتا ہے ہم سب کے پاس کہ جب کوئی بات ہم کرتے ہیں، سامنے والا آبجیکشن کرتا ہے، تو ہمارے پاس ایک جملہ ہے کہ آپ نہیں سمجھتے، دراصل مسئلہ یہ تھا اس لیے میں نے ایسا کیا ہے۔ اور یہی بات جیسے انسان سامنے والا کہہ دیتا کہ آپ نہیں سمجھتے، بات کچھ اور تھی، تو پھر اب خاموش ہو جاتے ہیں، ہم کچھ بول بھی نہیں سکتے کہ بھائی جب ہم سمجھتے ہی نہیں تو بولیں کیا؟ اصل وجہ تو آپ ہی جان رہے ہیں، اصل علت تو آپ ہی سمجھ رہے ہیں۔ یہ دنیا میں یہ جملہ چل جاتا ہے، کسی سے بھی ہماری لڑائی ہو، کسی سے بھی اختلاف ہو، ہم کوئی بھی اقدام کریں، ہم کوئی بھی اسٹیپ اٹھائیں، ہم سامنے والے سے کہہ دیتے چونکہ آپ نہیں سمجھتے نا اس کے ڈیپ میں بات کیا ہے۔ میدان محشر وہ میدان ہوگا جہاں پہ یہ جملہ ہم سے چھن جائے گا۔ ہم تو اللہ سے کہہ ہی نہیں سکتے کہ پروردگار تو نہیں سمجھتا کہ ہم نے یہ کام کیوں کیا ہے۔ اللہ نے سوال کرے گا پروردگار تم نے یہ کام کیوں کیا، تو کیا ہم پلٹ کے کہہ سکتے ہیں نہیں اللہ تو نہیں سمجھتا ہے، بات در حقیقت یوں تھی اور کچھ ایسا مسئلہ تھا، کچھ ایسی بات تھی۔ اب یہ سوچیں جس دن یہ جملہ ہم سے چھن جائے گا ہم اللہ کا سامنا کیسے کریں گے، ہم کیسے فیس کریں گے، ہم اپنے اعمال کا جواب کیسے دیں گے، ہم نے جو جو کام کیے بھی ہیں نصرت امام حسین کے نام سے، یہاں تو ہم کہہ سکتے ہیں، وہاں ہم کیسے کریں گے، وہاں ہم کیا جواب دیں گے پروردگار کو؟ ضمیر صاحب آپ تھے الہ آباد میں، اتنی دور اٹھ کے مہوہ مجلس پڑھنے جانے کی کیا ضرورت تھی آپ کو؟ وجہ بتائیے، علت بتائیے، آپ وہاں پہ تھے، اتنی دور آپ آ گئے، 1500 کلومیٹر دور مہوہ میں مجلس پڑھنے کیوں آئے؟ اب جو ہمیں بیان کرنا، دنیا میں جو کہہ سکتے تھے وہ تو کہہ نہیں سکتے، پروردگار تو جانتا ہے ہماری زبان اگر کچھ الٹا بھی چلنا چاہے یہ ہاتھ گواہی دیں گے، یہ پیر گواہی دیں گے، ہمارا ذہن بولے گا۔ اب تمہارے زبان پہ تو تالے لگ گئے ہیں، یہ زبان تو ایسے چل نہیں سکتی۔ اچھا ٹھیک ہے ضمیر صاحب جواب دے پائیں نہ دے پائیں وہ ان کا ضمیر جانتا ہے۔ آپ نے کیوں مجلسیں کی، آپ نے کس لیے مجلسیں کی؟ منتظمین سے سوال ہوگا کیوں مجلس کی؟ اچھا 9 بجے مجلس ہو رہی ہے، 9 ہی بجے کیوں کی آپ نے؟ یہ تو دنیا میں کہہ سکتے تھے نہیں آپ نہیں سمجھتے، بہت ضرورت تھی اس ٹائم کی۔ وہاں پہ اگر بات یہ ہوئی کہ نہیں ہم اس مجلس کو 9 ہی بجے اس لیے کر رہے تھے، 10 ہی بجے اس لیے کر رہے تھے، 11 ہی بجے اس لیے کر رہے تھے تاکہ کہیں نہ کہیں مجلس ہماری ٹکرا جائے، جواب دے سکتے ہیں وہاں پہ، یہ نصرت حسین ہوگی۔ وہاں پہ ہم جواب نہیں دے سکتے ہیں۔ جتنے بھی منتظمین، میں یہاں کی گفتگو نہیں کر رہا ہوں، میں بالکل فری ہو کے یہاں پڑھ رہا ہوں مجلسیں، امیر صاحب نہیں پڑھ پائیں گے اس لیے کہ کچھ سال بعد، کچھ عرصے کے بعد لوگوں کو یہ لگے گا کہ یہ میرے لیے پڑھ رہے ہیں، میں بھی اپنے وطن میں ہوں، تبلیغ کا کام کر رہا ہوں، تو وہاں پہ اتنی باتیں نہیں پڑھ سکتا، لیکن یہاں مجھے کسی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، بالکل آرام سے پڑھ رہا ہوں کہ تم نے اس ٹائم پہ مجلس کیوں کی؟ اچھا کی تبرک میں یہ خاص تبرک کیوں رکھا؟ کہہ سکتے ہیں اللہ تو نہیں سمجھتا ہے، کوئی خاص وجہ تھی۔ یہ والی نظر کیوں رکھی ہے؟ یہ سنڈے کو نظر الگ ہے، سیٹرڈے کو الگ ہے، عام دنوں میں الگ ہے، یہ کیوں ہے؟ مجھے نہیں معلوم یہاں کیا ہوتا ہے، اس لیے میں بالکل آرام سے پڑھ رہا ہوں، فری ہوگی۔ مشکل مرحلہ ہوگا وہاں جواب دینا، جس پبلک کو ہمیں جواب نہیں دینا اس کے لیے تو ہم جواب تیار کیے رہتے ہیں، جہاں اصل جواب دینا ہے اس دن کا جواب تیار کر لیں، جہاں کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، آپ نہیں سمجھ سکتے، یہ والا جملہ ختم ہو جائے گا، وہاں کے لیے ہمارے پاس کیا رہے گا؟ ہم نے امام حسین کے لیے جو کام انجام دیا ہے ہمیں وہ جواب دینا پڑے گا، کتنا خلوص تھا اس میں، کتنا پیور تھا یہ کام، کتنا خالص تھا یہ کام، اس لیے کہ کربلا خلوص دیکھتی ہے، کربلا تعداد نہیں دیکھتی، کربلا خلوص دیکھتی ہے، کربلا افراد نہیں دیکھتی۔ اسی لیے میں نے پچھلے سال بھی اس سال بھی کئی مجلسوں میں کہا، دنیا کی حکومتیں ہمارے جلوس پہ تو لاک ڈاؤن لگا سکتی ہیں، ہمارے قلبی خلوص پہ لاک ڈاؤن نہیں لگا سکتی۔
ہمارے اس دل پہ خلوص پہ لاک ڈاؤن نہیں لگایا جا سکتا۔ آپ جلوس پہ لاک ڈاؤن لگا دیں، آپ مجلسوں پہ لاک ڈاؤن لگا دیں، لیکن جہاں خلوص ہوتا ہے بہت سے ایسے افراد گلف میں بستے ہیں جہاں مجلسیں نہیں کی جا سکتی، عموماً اکیلے بیٹھے ہوئے یوٹیوب پہ مجلسیں لگا کے اکیلے روم میں روتے ہیں، چہ بسا کہ ان کی وہ مجلسیں اس مجمع والی مجلسوں سے کہیں زیادہ قبول ہو جائیں جو مجمع میں ہوتی ہیں، اس لیے کہ وہاں خلوص دیکھا جاتا ہے۔ ایک عالم دین سے روایت ہے، مجھے نام یاد تھا، ابھی نام فراموش کر رہا ہوں، چونکہ فراموش کر رہا ہوں اس لیے نام نہیں لوں گا کسی کا۔ جب وہ دنیا سے گئے ان کے شاگردوں نے خواب میں دیکھا، اور پہلے ہی سوال کہ آپ تو سیدھے جنت پہنچ گئے ہوں گے، اتنی ذاکری کی ہے، ذکر امام حسین کیا ہے، تذکرہ امام حسین کیا ہے، امام حسین کی طرف لوگوں کو بلایا ہے، لوگوں کو امام حسین سے جوڑا ہے، آپ پہنچ گئے ہوں گے جنت میں، اتنے بڑی بڑی جگہ پہ آپ نے اتنے مرکزی مجالس پڑھی ہیں۔ تو انہوں نے پلٹ کے جو جواب دیا ہے، ہاں پہنچا تو ہم مجلس کی وجہ سے، لیکن جن مرکزی مجالس کی وجہ سے آپ سوچ رہے ہیں ان کی وجہ سے نہیں پہنچا۔ کہا پھر؟ کہا میرا حساب و کتاب تو بہت آسانی سے ہوا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ میں حسینی تھا، میں نے ذکر حسین کیا، لیکن کسی بڑی مجلس کے عنوان سے نہیں، جسے ہم لوگ بڑی اور چھوٹی میں تقسیم کرتے ہیں نا، اس عنوان سے نہیں۔ کہ ایک برس ایسا ہوا کہ میں مرکزی مجلس پڑھ رہا تھا تہران میں، وہاں سے میں نکلا اپنی مجلس سے باہر، ایک محترمہ آ گئی سامنے ہاتھوں کو جوڑ کے، آغا آپ بڑے ذاکر ہیں، میں جانتی ہوں کہ آپ بڑے بڑے مجمع میں مجلس پڑھ چکے ہیں، اتنے زیادہ لوگوں میں، آپ میرے یہاں تو مجلس پڑھیں گے نہیں، لیکن میں پورے سال اپنی ایک مجلس کے لیے اثاثہ اکٹھا کرتی ہوں، صرف اپنے حسین کے لیے، پورے سال ایک مجلس کے لیے میں محنت کرتی ہوں۔ مجمع آپ کو نہیں ملے گا، گھر کے افراد ہیں، کچھ خواتین ہیں، ایک دو مرد رہیں گے، آپ کو لوگ نہیں ملیں گے، ہدیہ بھی میں بہت زیادہ نہیں دے سکتی ہوں، جتنا میرا ہے میں اتنا ہدیہ دوں گی، کیا آپ میرے یہاں مجلس پڑھیں گے؟ وہ عالم دین کہتے، میں نے فوراً کہا کہ نہیں، تمہارے یہاں مجلس ضرور پڑھوں گا۔ میں نے خلوص دیکھا، میں گیا، میں نے ان کے یہاں مجلس پڑھی، 3-4 خواتین تھیں، 2 مرد تھے، بیٹھے ہوئے تھے، مجلس ختم ہو گئی۔ جب میں دنیا سے گیا ہوں، میرے حساب و کتاب میں سب سے اوپر جس مجلس نے مجھے فائدہ پہنچایا ہے، ساری مجلسیں ایک طرف، پروردگار کے فرشتوں نے کہا چونکہ یہ والی مجلس جو تم نے 5 لوگوں میں پڑھی تھی سب سے پہلے قبول ہو گئی۔ کس نے جنتی بنایا؟ کس نے حسین سے قریب کیا؟ مجمع نے؟ نہیں۔ پیسے نے؟ نہیں۔ کوئی مرکزیت نے؟ نہیں۔ قریب کون کر رہا ہے؟ خلوص۔ ہم جو بھی عمل انجام دے رہے ہیں تیار ہو جائیں میدان محشر کے لیے، اس دن جواب دینا ہے کیوں تم نے کیوں پڑھا تھا یہ پوائنٹ، کیوں پڑھا تھا یہ جملہ، کیوں مجلس کی تھی، کیوں نظر کی تھی۔ اپنے جو اعمال ہیں انہیں خالص بنا لیں، جب خلوص آئے گا تبھی وہ اعمال قابل قبول ہو جائیں گے۔ مشکل ہوتا ہے ہمیں اپنے اعمال کو خالص بنانا، لیکن کوشش تو کر سکتے ہیں نا، ہم کوشش کر سکتے ہیں۔ امام علی نے کتنی تلواریں چلائیں راہ خدا میں؟ کتنی تلواریں چلائی؟ ساری زندگی امام علی کی شمشیر چلی، ساری زندگی شمشیر چلی، ساری خلوص والی تلواریں تھیں، ہر ضربت خلوص والی ضربت تھی، وہ امام کی ضربت تھی، لیکن کسی بھی ضربت پہ رسول نے نہیں کہا کہ یہ ضربت ثقلین کی عبادت پہ بھاری ہو گئی۔ کہیں آیا؟ کس ضربت پہ آیا؟ کہ خندق کے دن جو عمر کے اوپر ضربت چلی ہے ثقلین کی عبادت پہ بھاری ہے۔ ثقلین کا مطلب یہ کہ ابتدائے کائنات سے لے کے انتہائی کائنات تک فرشتے، اجنہ، بشر، انسان جتنی بھی عبادتیں انجام دے سب پہ علی کی ایک ضربت بھاری ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس ضربت میں کوئی کمال تھا؟ عمر کوئی خطرناک آدمی تھا، بہت زیادہ خطرناک؟ اس کو جو بتا رہے تھے وہ تو خود اپنے میں چھپے ہوئے منافقین تھے جو وحشت طاری کر رہے تھے کہ 1000 کے برابر ہے، 2000 کے برابر۔ کوئی وجہ یہ نہیں تھی، وہ تو مرحب و عنتر بھی بہت بڑے بہادر تھے۔ وجہ کیا تھی؟ علت کیا تھی؟ وجہ صرف یہ تھی کہ امام علی جب اس کے سینے پہ سوار ہوئے، اس نے امام کے چہرے پہ لعاب دہن ڈالا، امام فوراً اس کے سینے سے اتر آئے۔ لوگوں نے دیکھا اچھا خاصا موقع ملا تھا، ابھی قتل کر دیتے، پتہ نہیں موقع ملے یا نہ ملے، اس لیے کہ وہ اپنی طرح سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں تو موقع ملتا نہیں، لیکن جس علی کو ایک بار موقع ملا وہ بار بار موقع ملے گا۔ امام اتر آئے، دوبارہ گئے، ضربت چلائی، ثقلین کی عبادت پہ بھاری ہو گئے۔ اگر
پہلے علی نے ضربت چلائی ہوتی تو یہ ضربت کبھی بھی ثقلین کی عبادت پہ بھاری نہیں ہوتی۔ خود مولا نے بتایا، چونکہ جب اس نے لعاب دہن ڈالا میرے نفس نے کہا مار دو، لیکن نفس ایک طرف کہہ رہا تھا مارو، میں یہ کہہ رہا تھا اسے نہیں ماروں گا، پہلے اپنے نفس کو ماروں گا۔ یہ نفس ہمیشہ شرارتوں کی طرف لے جاتا ہے، اگر اس نفس کو مار کے خباثتوں سے طہارتوں کی طرف آ جاؤ تو عزاداری بھی قبول ہے، اعمال بھی قبول ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ مجذوب، ہمیں امام حسین جذب کر رہے ہیں، اٹریکشن ہے امام حسین کا۔ اہل بیت کے یہاں جاذبیت پائی جاتی ہے، آپ اپنا آرام چھوڑ کے آئیں فرش اعضاء پہ، کیوں؟ جاذبیت ہے، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ جاذبیت ہے، ورنہ کوئی صرف نظر کے لیے نہیں جاتا۔ پبلک کہتی ہے کہ نظر کے لیے آئیں، نظر ایک بوسٹر تو ہو سکتا ہے، علت تامہ نہیں ہے، ورنہ اس سے اچھے کہیں بھی لنگر لگے رہتے ہیں، کہیں بھی چلا کرتا، انسان وہاں تو نہیں جاتا۔ یہاں کیوں آتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وابستہ ہے حسین سے، جاذبیت ہے حسین کے اندر۔ لیکن جاذبیت میں بھی جو چیز جذب کرتی ہے اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جاذبیت رکھنے والی چیز بھی ہر چیز کو جذب نہیں کرتی۔ ہمارے میگنیٹ ہوتا ہے جذب کرنے والا، کھینچنے والا اپنی طرف، میگنیٹ ہے، آپ لے آئیں، یہ غالباً لوہا ہے، اسٹیل ہے، جو بھی ہے، اگر لوہا فرض کر لیجئے، یہ گلاس، میگنیٹ کو یہاں پہ لائیں، گلاس دوڑ کے چلا آئے گا، اگر یہ لوہے کا ہے آ جائے گا۔ میگنیٹ کو اس شیشے کی طرف لائیں، شیشہ آئے گا، یہ والا گلاس یہ نہیں آئے گا۔ میگنیٹ میں کوئی کمی ہے؟ میگنیٹ میں کوئی خرابی ہے؟ بڑے سے بڑا دنیا کا میگنیٹ لے آؤ، اس شیشے کو اپنی طرف نہیں کھینچ سکتا، لیکن دنیا کا کوئی انسان اس میگنیٹ کی جاذبیت پہ سوال نہیں اٹھائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر تو جاذبیت ہے، لیکن سب کو کھینچے گا نہیں، جسے کھینچنا ہے اسے بھی صلاحیت پیدا کرنی پڑے گی، اس کے اندر بھی آہنیت چاہیے۔ آپ پلاسٹک ہو نہیں کھینچ پائے گا، آپ شیشہ ہو نہیں کھینچ پائے گا۔ کربلا میں امام حسین کے خطبے سب کے لیے تھے، کربلا میں بچوں کی التش کی آوازیں فوج یزیدی میں سب کے کانوں میں پڑ رہی تھی، لیکن ہر کھینچا چلا آیا، باقی نہیں کھینچے۔ اس کا مطلب ادھر جاذبیت کم ہو گئی، ادھر جاذبیت کم نہیں ہوئی ہے، سامنے کے اندر سامنے والے کے یہاں آہنیت نہیں پائی جاتی۔ اگر حسین کی طرف کھینچنا ہے تو سامنے والے کو بھی آہنیت پیدا کرنی پڑے گی، تاکہ اس سے اور اس کے قریب چلے جائیں، جذب ہو سکیں۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں مولا سب کو کھینچ لیں گے، ان کے یہاں کمی نہیں ہے، کچھ اپنے اندر بھی آہنیت پیدا کرو۔ کیسے آئے گی یہ؟ امام نے کربلا ہی میں بتا دیا، اپنے پیٹ کو مال حرام سے خالی کر لو۔ تمہارے کانوں پہ، تمہارے ذہنوں پہ حسین کی بات کا اثر اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ تمہارے شکم مال حرام سے بھرے ہوئے ہیں۔ جب پیٹ مال حرام سے بھر جاتے ہیں تو امام حسین کی بات کا اثر نہیں ہوتا، کسی مولوی کی بات کا اثر کیا ہوگا؟ کسی کی بات کا اثر نہیں ہوتا۔ اس کے اندر جاذبیت اور جذب بھی اسے کہتے ہیں۔ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں جہاں عرفان کی گفتگو ہوتی ہے، ایک ہے سلوک، ایک ہے جذب، مجذوب ہونا، سالک ہونا۔ ایک ہے سلوک، سلوک اللہ آپ نے سنا ہوگا عرفان کی گفتگو میں، اور ایک ہے جذب۔ سلوک کہتے ہیں دھیرے دھیرے آگے بڑھنے کو، اسٹیپ بائی اسٹیپ، قدم بے قدم آگے بڑھنے کو کہا جاتا ہے سلوک۔ لیکن جاذبیت اچانک کھینچ لینے کو کہتے ہیں۔ میگنیٹ اچانک کھینچتا ہے، دھیرے دھیرے تو نہیں، ایک ایک اسٹیپ آپ کو کھینچے، جب بھی لائیں گے وہ تیزی کے ساتھ کھینچے گا، آ جائے گا۔ دنیا کے بہت سے اولیاء ہوں گے جہاں پہ سلوک والی کیفیت پائی جاتی ہے، لیکن امام حسین اس ہستی کا نام ہے جہاں جاذبیت پائی جاتی ہے، جو ایک شب میں ہر کو ہر بنا سکتا ہے، اچانک کھینچ لیتا ہے۔ بس ضرورت یہ ہے کہ اپنے حوصلوں کو ٹوٹنے نہ دینا، اپنی ہمت کو ٹوٹنے نہ دینا۔ جاذبیت ہے ادھر، اگر حسین والے بننا چاہتے ہو، راستے میں رکاوٹیں آئیں گی، بہت سی رکاوٹیں آئیں گی، بہت سے موانع آئیں گے، لوگ آئیں گے آپ کو روکنے کے لیے، آپ کے حوصلہ شکنی کریں گے، اس لیے کہ دنیا حوصلہ توڑنا جانتی ہے، دنیا حوصلہ افزائی کرنا نہیں جانتی۔ دنیا ہمیشہ آپ کا حوصلہ توڑے گی۔ آپ کوئی بھی بزنس لگا رہے ہو، پہلے سے جو وہ بزنس کر رہا ہے کیا کرے گا آپ کو؟ نہیں،
یہ والا بزنس اچھا نہیں ہے، میں کر رہا ہوں، میں خود ہی اس میں پھنس گیا ہوں۔ کوئی انسان جو کام کر رہا ہے آپ کو وہ کام کرنے نہیں دے گا، لیکن جاذبیت امام حسین یہ ہے کہ میں اللہ کی راہ میں جا رہا ہوں تو میں بھی اسی راہ پہ بلاؤں گا، آؤ، بہت کمال کا راستہ ہے، ہم تمہیں حوصلہ دیں گے۔ اگر حسینی بننا چاہتے ہیں، جس صفت کی طرف آج اشارہ کرنا ہے، اگر حسینی بننا چاہتے ہیں تو ہمت قوی رکھیں، حوصلہ بڑا رکھیں، کبھی بھی حوصلوں کو ٹوٹنے نہ دیں۔ رکاوٹیں آئیں گی، لوگ راستہ روکیں گے، لیکن راستے کی طرف آگے بڑھتے رہو، اپنی منزل کی طرف دیکھنا، رکاوٹوں کی طرف نہ دیکھنا، اپنے منزل کی طرف دیکھنا، موانع کی طرف نہ دیکھنا، اس لیے کہ موانع خوبصورتی ایجاد کرتی ہیں، موانع زیبائی ایجاد کرتی ہے، موانع اچھی چیز ہے، آپ آگے بڑھتے رہیں۔ ہمت دنیا توڑے گی، کبھی ہمتوں کو ٹوٹنے نہ دینا۔ کہاں سے ہمت ٹوٹ سکتی؟ دنیا کبھی آپ کی ہمت توڑے گی آپ کے اوپر ٹانٹنگ کر کے، تانا دے کے، جسمانی عنوان سے۔ آپ بیمار ہو گئے، ہم بیمار ہو گئے، فوراً معاشرے میں مشہور ہو جائے گا، ان کو سفید داغ ہو گیا ہے، ان کو فلاں بیماری ہو گئی، اب نکل رہا ہے کتنا گناہ انہوں نے کیا تھا، اب باہر آ رہا ہے، بہت کام کیے نا تم نے خراب، اللہ کا عذاب آ گیا ہے تمہارے اوپر، پروردگار کا عذاب آ رہا ہے، اب دکھ رہا ہے تم نے کیا 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 ہے۔ ساری بیماریاں اگر عذاب الہی ہوں تو جناب ایوب کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ساری بیماریاں اگر عذاب پروردگار ہوں، امام حسن امام حسین بچپن میں بیمار پڑے تھے، بخار کی داستان سن، نعوذ باللہ کیا کوئی کہہ سکتا ہے خاکم ودہن؟ نہیں نا۔ دنیا حوصلہ توڑتی ہے کبھی جسمانی تانا دے کے کہ دیکھو تم یہ ہو۔ جناب یونس ابن عبد الرحمن، چھٹے امام، ساتویں امام، آٹھویں امام کے صحابی ہیں یونس ابن عبد الرحمن۔ سفید داغ ہو گیا، لوگوں نے تانا دینا شروع کر دیا کہ بہت متقی پرہیزگار بنتے تھے، اب سمجھ میں آ رہا ہے عذاب الہی ہے جو تمہارے چہرے سے سفید داغ ہو گیا ہے، پروردگار کا عذاب نازل ہو رہا ہے تمہارے اوپر۔ اب جب زیادہ تانے بڑھے تو انسان کیا کرے؟ یونس ابن عبد الرحمن گھر میں بیٹھ گئے، باہر نکلوں گا نہیں، لوگ تانے دیتے۔ معصومین حوصلہ شکنی نہیں کرتے، سماج حوصلہ توڑتا ہے، معصومین حوصلہ بڑھاتے ہیں۔ امام صادق کو خبر ہوئی کہ یونس ابن عبد الرحمن کے سفید داغ ہو گیا، نکل نہیں رہے، امام صادق خود اٹھ کے گئے یونس سے ملاقات کے لیے۔ یونس کیا ہو گیا تمہیں؟ کہا مولا سفید داغ ہو گیا، لوگ تانے دیتے ہیں، فیس نہیں کر سکتا، پبلک کا سامنا نہیں کر سکتا۔ یونس اگر تمہارے ہاتھ میں گوہر ہو اور دنیا یہ کہے کہ یہ مٹی ہے تو کوئی فرق پڑے گا؟ کہا نہیں مولا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کہا اور مٹی ہو دنیا کہے کہ سونا چاندی؟ کہا مولا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یونس گھبراؤ نہیں، چہرے پہ سفید داغ ہے نا، کردار سیاہ تو نہیں ہے۔ چہرے پہ سفید داغ ہونا پرابلم یہ نہیں ہے، پرابلم یہ ہے کہ سینہ سیاہ ہو جائے، کردار سیاہ ہو جائے۔ یونس ابن عبد الرحمن، مومن آل فرعون کی داستان تم نے سنی ہے، مومن آل فرعون میں تنہا مومن، اکیلا مومن، 5 انگلیاں ان کی جڑی تھی، لیکن مومن آل فرعون بستی میں آ کے انہی ہاتھ سے اشارہ کرتے تھے، آ جاؤ اللہ کی طرف، اس لیے کہ میرے ہاتھ میں عیب ہے، میرے کردار میں عیب نہیں ہے۔ انہی ہاتھوں سے اشارہ کرتے تھے، مجھے کوئی شرم نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہاتھ میں عیب ہے۔ یہ ہاتھ چاہے جڑا رہے چاہے الگ رہے، جب قبر میں جائے گا کیڑے جڑے ہوئے کو بھی کھائیں گے، کیڑے اکیلے کو بھی کھائیں گے، کوئی فرق نہیں ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گا، یہ بھی ختم ہو جائے گا، لیکن ہمیں وہاں جب پہنچنا ہے اپنے کردار کو لے کے پہنچنا ہے، اپنے اعمال کو لے کے پہنچنا ہے۔ یونس گھبراؤ نہیں، مومن آل فرعون بنے، اس لیے کہ سماج حوصلہ شکنی کرتا تھا، لیکن حوصلہ شکنی کے باوجود بھی مومن آل فرعون انہی ہاتھوں سے آ کے کہتے تھے آ جاؤ سیدھے راستے کی طرف، آ جاؤ راہ راست کی طرف، ہم تمہاری حوصلہ شکنی سے اپنے حوصلوں کو ٹوٹنے نہیں دیں گے، بلکہ یہی ہماری حوصلہ افزائی کا سبب بن جائے گا۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ دنیا حوصلہ شکنی کرے گی، آپ کا حوصلہ توڑے گی، کبھی یہ لگے گا کہ آپ تنہا ہیں، کبھی یہ لگے گا کہ اکیلے ہیں، آپ کو محاورے بھی سنائے گی، بہت سے محاورے چلتے ہیں، فارسی میں ہے بائی گل بہار نے نہیں شود، ایک پھول سے بہار نہیں آتی،
آپ اپنے گھر میں 2-4 گملوں میں لا کے پھول لگا لیں، آپ تھوڑی کہہ سکتے اس سے باہر آ جائے گی، نہیں آتی نا۔ لیکن امام حسین نے بتایا اگر پھول کی کاشت کرنے والا حسین جیسا ہو تو 72 سے باہر لا کے 40 میں کروڑوں کو بنا سکتا ہے۔ ہم 72 سے بھی باہر لا سکتے ہیں، ہم اس سے بھی باہر لا سکتے ہیں۔ تم یہ کہتے ہو کہ ایک سے نہیں آتی، تم اکیلے ہو، تم تنہا ہو تب بھی باہر لا سکتے ہو، گھبرانا نہیں۔ دنیا تانا کرے گی تو ایک تانا ہوتا ہے جسمانی تانا، یہ ان کا جسم خراب ہے، ان کا بدن خراب ہے۔ کربلا کی طرف جذب ہونے والے حسینی اصحاب نے بتایا ہے ہمارے جسم میں نقص اور کمی ہے تب بھی کوئی بات نہیں۔ دنیا کہہ سکتی ہے نا، آج بھی تو تانے دیے جاتے ہیں ان کے اندر کمی ہے، فلاں کے اندر کمی ہے، رہبر میں کمی ہے، ان کے میں کمی ہے۔ تم یہ کمی دیکھ رہے ہو، مومن آل فرعون بن گیا تھا۔ تم ہاتھوں کی کمی دیکھ رہے ہو، وہاں انہی ہاتھوں سے مومن بنا گیا ہے، انہی ہاتھوں سے اشارہ کیا گیا ہے۔ ایک تانا یہ ہوتا ہے کربلا کی طرف اگر جذب ہوئے۔ کوفے میں کرفیو لگ گیا تھا، بہت سے لوگوں نے بہانہ بنایا ہم کوفے نہیں جا پائے اس لیے کہ کرفیو لگایا، عبید اللہ ابن زیاد نے جانے نہیں دیا۔ تاریخ کربلا کہتی امام حسین خیمے کے باہر ہیں، اتنے میں رات کی تاریکی میں کسی کی آواز ہے، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ امام حسین نے پلٹ کے دیکھا، کون؟ کہا مولا آپ کا چاہنے والا، کوفے سے آیا ہوں۔ ایک پیر کسی جنگ میں کٹ چکا ہے، ایک پیر کا انسان ہے، کوفے میں کرفیو لگا ہے، دونوں پیر والے بہانے کر رہے ہیں کہ کرفیو لگا ہے، ایک پیر والا ایک پیر سے چلتے ہوئے کربلا پہنچ گیا امام حسین تک۔ مولا نے دیکھا، کہا تمہارے اوپر تو جہاد بھی نہیں ہے، عارض کے اوپر کوئی حرج نہیں، قرآن کریم کہہ رہا ہے جہاد نہیں ہے تمہارے اوپر، تم یہاں آ گئے۔ کہا مولا جہاد فرض نہیں ہے تو کیا ہوا، اس محبت کا کیا کروں جو سینے میں، ایک پیر نہیں ہے تو کیا ہوا، اس عشق کا کیا کروں، میرا عشق تو لنگڑا نہیں ہے نا، میرا عشق تو ایک پیر کا نہیں ہے، یہ عشق تو سلامت ہے۔ مولا یہ جاذبیت ایسی تھی، میں جذب ہو گیا ہوں آپ کی طرف، آپ کے نصرت کا جذبہ میرے سینے میں ہے۔ دنیا اپنے جسم کا بہانہ بنا سکتی ہے، کربلائیوں نے بتایا ہے اگر آنا چاہو تو ایک پیر والا بھی آ سکتا ہے، بہانہ بنانا چاہو تو 2 پیر والے بھی نہیں آ سکتے، نہیں آ سکتے۔ تو کبھی کبھی جسمانی تانے دیے جاتے ہیں حوصلہ شکنی کے لیے، کبھی تانا نسب کا دیا جاتا ہے، دنیا والے نسب کا تانا دیتے ہیں، تم کیا بات کر رہے ہو، تمہارا تو کوئی نسب نہیں ہے، تم تو ابھی جو ہے تو شیڈیول کاسٹ کے ہو، تم ابھی نئے مسلمان ہوئے ہو، تانے دیے جاتے تھے۔ جناب سلمان فارسی ابھی غالباً 7-8 سفر کو آپ کی وفات تھی مدائن میں۔ جناب سلمان فارسی مدینے میں ہیں، قریش کے بڑے بڑے قبیلے کے لوگ، اب وہ کیا ہیں وہ آپ تاریخ میں دیکھیں کون تھے کیا تھے، میں ادھر نہیں جانا چاہتا۔ جناب سلمان فارسی کو ٹارگٹ ہی پہ رکھتے تھے وہ، یہ باہر سے آ گیا ہے اور باہر سے آ کے اس نے جما لیا۔ بھئی آپ بھاؤ نگر یہاں مہوا کے ہیں، مہوا میں اگر کوئی باہر سے آئے اور اپنا بزنس جما لے تو بہت سے لوگوں کو کھلے گا کہ یہ اچھا خاصا اتنے سال سے ہم رہ رہے ہیں، میرا نہیں چل رہا، یہ باہر سے آ کے یہاں پہ جم گیا، کچھ اندر سے فیلنگ آئے گی نا۔ قریش والوں کو یہ فیلنگ آتی تھی کہ ہم تو یہاں کے ہیں، ہمارے لیے رسول کچھ نہیں کہتے۔ سلمان اگر سریا پہ بھی دین ہوتا تو سلمان لیتے آتے، سلمان وہ بحر ذخار ہے جس کی تہہ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، جس کی گہرائی تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، سلمان 10ویں درجے پہ ہیں، سلمان اتنے عظیم ہیں، سلمان و منا اہل البیت، سلمان کی اتنی فضیلت، کہیں نہ کہیں فیلنگ آ گئی تھی۔ ایک دن کھڑے ہوئے اپنے نسب بیان کرنا شروع کیا، ایک صاحب ہمارا قبیلہ اتنا عظیم ہے، خانہ کعبہ کی چابیاں ہمارے پاس رہتی تھی، ہم حجاج کی خدمت کرتے تھے، ہم یہ کرتے تھے، ہم فلاں کرتے تھے۔ دوسرے صاحب نے ہاں ہمارے پاس ہم سقائی کرتے تھے، ہم لوگ میزبانی کرتے تھے حجاج کی، اور ہمارے پاس یہ شرف تھا، ہمارے باپ یہ تھے، ہمارے دادا یہ تھے۔ سب اپنی اپنی بیان کر رہے ہیں، سب نے مڑ کے جناب سلمان کی طرف دیکھا۔ یہ جو بیان بھی کیا تھا یہ خاص ٹارگٹ کے لیے، کبھی کبھی باتیں جو ہوتی ہیں وہ ٹارگٹ کے لیے، نتیجہ دینے کے لیے۔ ارے سلمان آپ تو خاموش ہیں، آپ بھی کچھ بتائیں، آپ کا نسب کیا ہے، آپ کہاں سے آئے؟ انہیں معلوم ہے یہ قریش کا نسب تو ہے نہیں، یہ تو عجم سے ہیں۔ آپ بیان کریں آپ کہاں سے ہیں، آپ کے باپ کون سے تھے، آپ کے دادا کیا تھے، اس لیے کہ معلوم ہے یہ کبھی زرتش رہے، کبھی یہودی رہے، کبھی عیسائی رہے، ہر دین کو ٹیسٹ کیا ہے سلمان نے، اور ٹیسٹ کر کے بتایا ہے مزہ اچھا نہیں ہے، ہر دین کو ٹیسٹ کیا تھا۔ آپ بتائیں، جناب سلمان نے کہا میرا نسب سننا چاہتے ہو؟
الحمدللہ الذی، اس پروردگار کا شکر ہے، فضلنا بمحمد، صلوات ساری حمد و ثنا اس پروردگار کی جس نے مجھے فضیلت دی تو محمد کے ذریعے سے، مجھے عزت دی تو محمد کے ذریعے سے، مجھے عظمت دی تو محمد کے ذریعے سے۔ تم اپنے باپ دادا پہ فخر کرتے رہو، میرا سارا فخر وجود پیغمبر آخر الزمان ہے، میں اس نسبت پہ فخر کر رہا ہوں۔ دنیا اپنے تانے دیتی تھی، لیکن معصومین حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ ہم تمہیں بتائیں گے نا، دنیا تمہیں نسب کا تانا بھی دے سکتی۔ جناب صفیہ بنت حی اخطب پیغمبر اسلام کی زوجہ ہیں، ام المومنین ہیں جناب صفیہ۔ ایک دن بیٹھی گریا کر رہی، پیغمبر آئے، کیوں رو رہی ہو؟ یا رسول اللہ، کسی نے تانے دیے ہیں، ہمارا نسب اچھا ہے، آپ کا نسب اچھا نہیں، مجھے تانے دیے جا رہے ہیں گھر میں، میرے باپ یہ ہیں، میرے دادا یہ، میرے فلاں یہ ہیں۔ رسول نے کہا اب جب وہ تانا دے نا تو ان سے کہنا میرے باپ کا نام ہے موسیٰ، میرے چچا کا نام ہے ہارون، میرے شوہر کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے کہ جناب صفیہ کے والد خیبر میں مارے گئے تھے، یہودی تھے، تانا یہی دیا جاتا تمہارے باپ تو خیبر والے تھے، یہودی تھے، اور وہ تو مارے گئے تھے، ہمارے تو یہ، ہمارے تو وہ، ہمارے۔ پیغمبر نے کہا ان سے بتا دینا میرے باپ کا نام جناب موسیٰ ہے، میرے چچا کا نام جناب ہارون ہے، میرے شوہر کا نام محمد مصطفیٰ ہے، مجھ سے بہتر نسب کس کا ہوگا؟ تم بتاؤ اتنا اوپر جا کے تمہارے یہاں کوئی ہو؟ ہمارے یہاں تو ہے، ہمارا نسب اچھا ہے۔ دنیا حوصلہ شکنی کرے گی، نسب کے اوپر پوائنٹ رکھے گی، ٹارگٹ کرے گی نسب کو۔ کربلا بتائے گی نسب کوئی چیز نہیں ہے، اگر تمہارا کردار اچھا ہے تو ہم جون کو عظیم بنا دیں گے، اگر تمہارا کردار اچھا ہم غلاموں کو عظیم بنا دیں گے انشاءاللہ۔ اگر کسی دن موقع رہا تو میں اس جاذبیت کے عنوان سے عرض کروں گا کہ غلاموں کے اندر کیا جاذبیت تھی، کربلا کے غلام کے عنوان سے، کہ کربلا میں غلاموں کا کردار بھی کتنا عظیم تھا۔ اگر انسان کے اندر جذبہ آئے تو پھر غلامیت بھی اس کو روک نہیں سکتی ہے، وہ واقعی غلام بن جاتا ہے، واقعی غلام بنتا ہے۔ یہ تانا دنیا دیتی، کبھی جسم کا تانا، کبھی نسب کا تانا۔ اپنے حوصلوں کو ٹوٹنے نہ دینا، دنیا راہ روکے گی، معصومین آگے بڑھائیں گے، آؤ آگے۔ حوصلہ شکنی کبھی اور ہوتی ہے، دوسرا طریقہ اور دوسری وجہ حوصلہ شکنی کی، اور اس کا نام ہے راحت طلبی، آرام طلبی۔ کبھی کبھی انسان کی ہمت ٹوٹتی ہے آرام طلبی کی وجہ سے۔ چھوڑو 12 بج گئے ہیں، نماز کا ٹائم ہے، ابھی تو آئے ہیں آفس سے، نماز کے لیے تو بہت ٹائم ہے، ابھی 5-6 بجے تک پڑھ لیں گے۔ شیطان پیر دباتا ہے ہمارا دھیرے دھیرے، ابھی اور ٹائم ہے، ابھی اور ٹائم۔ 5:30 بجے، 5:45 بجے لا کے جب ہم کو چھوڑتا ہے تو پھر جو ہماری نماز ہوتی وہ بھی اللہ بہتر سمجھے کون والی نماز ہوتی، سپر فاسٹ ایکسپریس جو ہماری نماز اس وقت آ کے ہوتی۔ راحت طلبی، آرام طلبی۔ اگر کوئی راحت پسند ہے، آرام پسند ہے تو وہ حسینی لشکر میں شامل نہیں ہو سکتا۔ نہ جانے کتنے ایسے لوگ تھے جن کو امام حسین نے خط لکھا لیکن راحت طلب تھے۔ امام حسین نے بصرہ میں خط لکھا تھا، نام تھا احمد ابن قیس، مولا کا خط اس تک پہنچا، مولا نے خاص ٹارگٹ کر کے اسے خط لکھا ہے، خاص آپ کو خط لکھا ہے۔ اب تو اپنی عظمت کا اندازہ لگانا چاہیے، مولا مجھ سے طلب کر رہے ہیں، اے احمد ابن قیس آؤ میرے ساتھ اس نہضت میں شامل ہو جاؤ، اس راہ میں شامل ہو جاؤ۔ احمد ابن قیس نے پلٹ کے خط لکھ دیا، فاصبر ان وعد اللہ حق، اے حسین صبر کیجئے انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مولا مدد مانگ رہے ہیں، وہ مولا کو سمجھا رہا ہے، امام حسین کو سمجھا رہا ہے، صبر کیجئے انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کیا ضرورت ہے یہ آپ کو انقلاب کرنے کی ہے کچھ دن؟ حسین جب معراج صبر ہے انہیں صبر کی تلقین کر رہے ہیں، امام کی پیروی کی جاتی ہے، امام کی تابعیت کی جاتی ہے، امام کو سمجھایا نہیں جاتا، امام کو مشورہ نہیں دیا جاتا، امام کی تابعیت ہوتی ہے، مولا کو سمجھا رہا ہے۔ کیا ہے؟ راحت طلبی۔ راحت طلبی تھی، بصرہ سے لوگ نہیں آئے، راحت طلبی تھی، کوفے سے لوگ نہیں آئے۔ جب اپنے راحت اور آرام کو لوگوں نے چھوڑا ہے تبھی امام حسین کے لشکر تک آئے ہیں۔ بغیر آرام کو چھوڑے ہوئے آپ امام حسین تک نہیں آ سکتے ہیں۔ اگر آرام کرنا ہوتا مجلس میں آ سکتے تھے،
ارے اتنا مجلسیں سنتے ہیں، چھوڑیں، آخر میں جائیں گے، بالکل لاسٹ میں جائیں گے. ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے، یہاں بھی ہوتا ہوگا کہ کیا کرنا ہے، ابھی تو وہ تلاوت ہو رہی ہے، ابھی تو پیش خوانی ہو رہی، ابھی تو مولانا صاحب فضائل پہ ہیں، انشاءاللہ مصائب پہ آئیں گے تب چلیں گے. یہاں پہ میں نے کئی بار ایک جملہ کہا ہے اپنے یہاں کہ مجلس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، دو تبرک ہے. ایک تبرک جو جسم کو فائدہ پہنچاتا ہے، ایک تبرک جو روح کو فائدہ پہنچاتا ہے. جسم کو تبرک جو فائدہ پہنچاتا ہے اس کے لیے ہم کتنا خیال کرتے ہیں، اگر اتنا سب گر جائے اٹھا لیتے ہیں. تبرک امام حسین ہے، لاس نہ ہونے پائے، گرنے نہ پائے، اٹھا لو، مس نہ ہو. یعنی جو تبرک، اور کسی بھی، میں نے روایت نہیں دیکھی، کسی نے دیکھی، مولانا صاحب نے ہو سکتا ہے دیکھی ہو، کہ اس تبرک کے ذریعے سے میدان محشر میں فائدہ ہوگا. دنیاوی شفا تو ہے، ٹھیک ہے، دنیاوی شفا ہوتی ہے، آپ کو مرنے تک فائدہ پہنچا سکتا ہے، لیکن یہ کہ یہ والا تبرک جو جتنا کھایا ہوگا اتنا آسانی کے ساتھ فرشتوں کا جواب قبر میں دے دے گا، میں نے نہیں سنا، میں نے نہیں پڑھی. یہ تبرک صرف دنیا تک فائدہ پہنچا رہا ہے نا، اس میں ہم کوشش کرتے ہیں اتنا سا بھی مس نہ ہو، اسے بھی اٹھا لو. اور جو تبرک روح کا تبرک ہے جو وہاں بھی فائدہ پہنچائے گا، اگر یہی خیال اس میں آ جائے، اسٹارٹنگ سے چلیں، اتنا سا بھی مس نہ ہونے پائے، تھوڑا سا بھی مس نہ ہونے پائے، سب کچھ اٹھا لیں، ہم پورا اٹھا لیں، گرنے نہ پائے، جانے نہ پائے. لیکن ہم نے کیا کیا، ہم اپنے جسم کا خیال کر رہے ہیں. ہمارا کتنا خیال ہے اس دن کا جس دن کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگا، جس دن ہمیں سارے جواب دینے، جس دن ہمیں سارے جواب دینے. کہاں؟ راحت طلبی، آرام پسندی. جہاں آرام پسند ہو جائے گا انسان، دیر میں آئے گا، آرام پسند ہو جائے گا، چھوڑو کون جائے گا، آرام پسند ہو جائے. یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر انسان ہر مجلس میں جائے، کسی سے نہیں کہا جاتا ہے، اور نہ کہنا بھی چاہیے، نہ کسی کو یہ امید رکھنی چاہیے کہ ہر انسان ہر مجلس میں جائے گا. اتنا ہی جائیں جتنا واقعاً عمل کر سکیں. صبح سے لے کے شام تک گئے، عمل ایک بھی نہیں ہے تو فائدہ کیا ہے. لیکن اگر ایک مجلس میں گئے، واقعی سن رہے ہیں، بغور سن رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں. ابھی بھاؤ نگر کی مجلس میں نے محرم میں کہا کہ شہزادیہ کونین، جب امام علی آتے تھے گھر میں، شہزادیہ کونین آگے آگے داستان بتاتی تھی کہ آج میرے بابا نے مسجد میں یہ کہا، آج میرے بابا نے یہ بیان کیا، آج میرے بابا نے. آپ کو کیسے معلوم؟ امام علی سوال کرتے، آپ کو کیسے پتا؟ کہا وہ میں بچوں کو بھیجتی ہوں نا، تو میں بچوں سے کہتی ہوں بغور سننا، واپس پلٹ کے آؤ گے تم سے سنو گی کہ میرے بابا نے کہا کیا ہے. جب مائیں یہ کہہ کے بیچتی ہیں تو بچے بغور سنتے ہیں. اگر کہہ کے بھیجیں کہ ایک پوائنٹ تم سے روز سنیں گے، بچے بغور سنیں گے. ہمارے میں یہاں کا نہیں جانتا، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جاؤ، بہت سی ایسی مائیں ہوتی ہیں، جاؤ تبرک ایک کی جگہ دو لے کے آنا، تو اس کا سارا ہم وقت تبرک ہی پہ لگا رہتا ہے. بھائی جس کام کے لیے بھیجو گے، اگر یہ کہہ کہ مائیں بھیجیں، باپ بھیجیں، مجلس میں جا رہے ہو، کم سے کم باپو کا ایک پوائنٹ ضرور بتانا کہ کیا پڑھا ہے مولانا صاحب نے، تو بغور سنے گا نا. وہ اس کو بھی فائدہ پہنچے گا اور بچے کو بھی فائدہ پہنچے گا، آنے والی نسلوں کو فائدہ پہنچے گا. راحت طلبی، آرام طلبی، یہ دو پوائنٹ ہیں. ایک صلوات پڑھنے محمد و آل محمد. وقت تقریباً ختم ہو رہا ہے، بس سورت کے ساتھ مسائل کی طرف آنا چاہوں. یہ دو پوائنٹ. حوصلہ توڑنے والا تیسرا پوائنٹ ہے شرمساری. باحیا ہونا اچھی چیز ہے، لیکن کبھی بھی گناہوں کے سبب اپنے آپ کو ٹوٹنے نہ دینا. گناہ کتنا بڑا کیوں نہ ہو، اگر شرک نہیں ہے تو اللہ کی رحمت سے بڑا نہیں. پروردگار سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے. کبھی بھی یہ نہ سوچنا کہ اب ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا ہے، اب ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا، اب کچھ نہیں، بہت کچھ ہو سکتا ہے، اب بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے. اگر ہم خطاؤں میں ڈوبے ہیں، ہمارے یہاں کمیاں ہیں، بہت کچھ ہو سکتا ہے. امام رضا کہتے ہیں ہم سب کشتی ہیں، لیکن حسین کی کشتی بہت تیز ہے، بہت سری ہے. یہ کشتی یہ بہت تیز ہے، تمہیں نجات دلا سکتی ہے. حسین تمہیں جذب کر سکتا ہے، تمہیں نجات دلا سکتا ہے. کتنا تیزی کے ساتھ تصور نہیں کر سکتے. آیت اللہ خنساری کے پاس ایک شخص آیا کہ میرا بھائی ہے، ساتھ میں ہی رہتا ہے، بہت گناہ اس نے کیے ہیں، بہت گناہ کیے. میں سمجھاتے سمجھاتے عاجز آ گیا، تھک گیا، لیکن وہ سیدھے راستے پہ آنے کو تیار ہی نہیں. شادی بھی کرانا چاہتا ہوں، شادی بھی نہیں کر رہا. شادی کر لے تو کچھ خرافات ایسے ہی کم ہو جائیں. ہر گناہ ہے اس کے اندر.
ایسا کریے کہ اب میں اس کو لے کے آتا ہوں آپ کے پاس، آپ 2-4 جملے اس کو سمجھا دیجئے، آپ آیت اللہ ہیں، عالم دین۔ آقا خونساری نے کہا جیسا تم عرض کر رہے ہو، میں کیا، کوئی بھی سمجھائے اس پہ اثر نہیں ہوگا، میں جانتا ہوں کچھ اثر نہیں ہوگا، لیکن ہاں رمق ایمان دیکھنا اس کے اندر بچی ہے یا نہیں بچی، مجھے دیکھنا ہے کوئی تھوڑی سی چنگاری ہو تاکہ پھونک مار کے اس چنگاری کو آگ بنایا جائے۔ کیسے پتہ چلے گا؟ کہا اس کو کسی بھی طریقے سے تم لے جاؤ کربلا، امام حسین کے حرم لے جاؤ، ذریعہ امام حسین کا لے جاؤ، وہاں ذریعہ امام حسین کے قریب جا کر اگر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں تو میرے پاس لے آنا، میں سمجھ جاؤں گا اس کا ایمان زندہ ہے۔ لیکن اگر وہاں پہنچنے کے بعد بھی اس کی آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوئے تو پھر اس کے لیے نصیحت کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس نے کہا آقا وہ تو بات نہیں سنتا، کیسے جائے گا کربلا؟ کا کیسے بھی لے جاؤ، کسی بھی طریقے سے کوشش کرو لے جاؤ اسے کربلا۔ یہ انسان چلا گیا، بھائی کو لیا، کربلا گیا، واپس آیا، آقا خونساری سے ملاقات ہوئی، کہا آپ نے بھائی کو لایا نہیں؟ کیا کربلا پہنچ کے وہ رویا نہیں، اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے؟ ہے کوئی مومن تذکرہ حسین سنے اور آنکھوں میں آنسو نہ آئے، کربلا تک پہنچ جائے اور نہ روئے؟ معرفت جتنا زیادہ ہوتی جاتی ہے اشک اتنا عظیم ہوتے جاتے ہیں۔ کہا نہیں آقا میں لے گیا کربلا، میں نے اس سے کہا چلو تفریح کے لیے چلتے، پکنک کے لیے چلتے، چلو، بہانے سے لے گئے۔ بازار سے وہ گزر رہا تھا، اشیاء کو دیکھتا تھا، بہت خوش تھا، یہ اچھی چیز ہے، اسے خریدیں گے، اسے خرید۔ دیوار حرم امام حسین کے قریب تک پہنچ گیا، میں نے کہا چلو، کہا وہاں میں کیا کروں گا جا کے اندر، تم نے کہا تھا تفریح، کہا نہیں اب یہاں تک آ گئے ہو، چلو آؤ جسمانی اعتبار سے چلتے ہیں۔ میں لے کے اندر گیا، اندر والے دروازے پہ پہنچ گیا جہاں سے ذریح نظر آتی۔ جیسے اس دروازے پہ میرا بھائی کھڑا ہوا، اس نے ذریح امام حسین کی طرف دیکھا، اس کی آنکھیں پھٹی رہ گئی، پلک نہیں جھپک رہا ہے، تھوڑی دیر تک آنکھیں کھلی، ایک مرتبہ اس نے چیخ بلند کی یا حسین، یا حسین کہہ کے آقا خونساری وہ ذریعہ امام حسین سے لپٹ گیا، گھنٹوں گریہ کیا اس نے۔ میں اسے ہٹا رہا تھا، وہ ہٹ نہیں رہا تھا۔ مولا مجھے معاف کر دیجئے، مولا ہماری خطا کو قبول کر لیجئے، مولا میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، مولا میں گریہ کرنا چاہتا ہوں۔ آقا خونساری نے کہا اگر وہ رویا تو لائے کیوں نہیں؟ کہا مولا اے آقا اس نے تو ذریعہ چھوڑی نہیں، مجھ سے کہا جاؤ اب میں اسی کربلا میں رہوں گا، میں اپنے آقا کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ کشتی حسین بہت سری ہے، کشتی حسین بہت تیز ہے، ہم کشتی حسین کے سوار ہیں، حسین ہمیں نجات دے سکتا ہے، کبھی بھی شرمساری انسان کو مایوس نہ ہونے دے۔ وہ اگر حر کو نجات دے سکتا ہے تو سب کو نجات دے سکتا ہے۔ ہم گناہگار ہیں لیکن ہم نے لجا میں فرس حسین پہ ہاتھ نہیں ڈالا ہے، لیکن تاریخ کہتی جب شب عاشور آئی، غلام سے روایت ہے، بعض ذاکرین بچے سے بھی پڑھتے ہیں کہ میں نے دیکھا میرا بابا خیمے کے باہر ٹہل رہا ہے، مضطربانہ انداز ہے۔ میں نے سوال کیا بابا پریشان کیوں نظر آ رہے ہیں؟ مجھ سے کوئی سوال کرتا سب سے بہادر کون ہے؟ میں آپ کا نام لیتا، بابا آج تک ایسی کیفیت نہیں دیکھی۔ کہا اے میرے بیٹے ذرا اپنے کانوں کو خیام حسینی کی طرف لگاؤ۔ جب میں نے اپنے کان کو خیام حسینی کی طرف لگایا، نحیف سی آوازیں آ رہی تھی، اللہ تعالی شاہ پیاس ہائے پیاس مارے ڈال رہی ہے۔ یہاں پر رک کے ارباب قلب کے لیے کہ جملہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حر صدائے التش سے بے چین ہو گیا نا۔ حر کی ذمہ داری تو نہیں تھی بچوں کو پانی پلانا، حر کی ذمہ داری تو نہیں تھی سقائی کرنا۔ ذرا انصاف سے بتائے اتنا دور رہ کے اگر حر التش کی آواز سے اتنا بے چین ہو رہا ہے تو جو سقائے حرم عباس ہے جب وہ التش کی آوازیں سنتا ہوگا کیسے
خود کو سنبھالتا ہوگا، اے میری سکینہ معاف کرنا، تیرا چچا پانی نہیں لا سکتا۔ اشکم اللہ، بیٹے نے سوال کیا بابا کیا ارادہ ہے، بابا چاہتے کیا ہیں؟ کہا غلطی میری تھی، میں استغفار کرنا چاہتا ہوں، میرے ہاتھوں کو باندھ دو، میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دو، میں غلاموں کی طرح جانا چاہتا ہوں، میں مجرموں کی طرح جانا چاہتا ہوں۔ چھوٹا سا قافلہ تیار ہوا، جناب حرہ آگے بڑھے، بیٹا ہے غلام ہے، ابھی ذرا آگے بڑھے تھے، بیٹے نے آواز بلند کی اللہ اکبر۔ کہا میرے لال کیا ہوا؟ کہا مبارک ہو شبیہ رسول اکبر آپ کے استقبال کے۔ ابھی تھوڑا اور آگے بڑھے تو پھر صدائے تکبیر، بیٹا اب کیا ہوا؟ کہا عباس علمدار بھی آپ کے استقبال کے لیے آ رہے۔ ذرا اور آگے بڑھے، آواز تکبیر بلند ہوئی، میرے لال اب کون آ رہا ہے؟ کہا خود زہرا کا لال حسین، کریم حسین آپ کے استقبال کے لیے آ رہا ہے۔ حر نے اپنے آپ کو مولا کے قدموں پہ گرایا، اے آقا کیا اس مجرم کی خطا بھی قابل معافی ہے؟ حسین نے اٹھا کے کلیجے سے لگا لیا، میں نے معاف کیا، میرے رب نے معاف کیا، لیکن اے حور حسین شرمندہ ہے، جب دشمن بن کے آئے تھے تب تو تمہیں پانی پلایا، اب دوست بن کے آئے ہو، ایک قطرہ آب نہیں جو تمہارے حوالے کیا جا سکے۔ اشکم اللہ، شاید یہی وجہ ہے جب صبح عاشور نمودار ہوئی، جناب حر نے کہا مولا میری قربانی پہلی ہوگی۔ کہا میں اجازت دیتا ہوں، اپنے بیٹے کو بھیجا۔ حر کا لال گیا، جنگ کرتے کرتے اس نے آواز دی بابا مدد کے لیے آئیے، اے بابا میری نصرت کے لیے آئیے۔ حر تیزی کے ساتھ دوڑے ہیں، لیکن اب جو اپنے لال کے سرہانے پہنچے کیا دیکھا کوئی ذات پہلے سے موجود ہے، اب جو غور کیا کوئی اور نہیں حسین ابن علی، حر کے بیٹے کے جنازے پہ اے مولا آپ پہلے آ گئے۔ حر میں نہیں چاہتا تھا، جوان کے لال لاشے پہ بوڑھا باپ پہنچے، اس لیے کہ بوڑھے باپ کو خود کو سنبھالنا آسان نہیں ہوتا۔ میں کہوں گا مولا صبح عاشور ہے، حر کے بیٹے کے جنازے پہ آ گئے، ظہر عاشور کا مرحلہ ہوگا، اکبر کا جنازہ حسین کبھی اٹھائیں گے کبھی زمین پہ رکھ دیں گے۔ اے جوانان بنی ہاشم آؤ، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ بہرحال ہماری اس مختصر سی مجلس اعزاء کو قبول فرما، جہاں جہاں بھی مسلمانان ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہم میں جو بیمار ہیں ان کی بیماری کو دور فرما، ہم میں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگار عزائے حسینی کے طفیل میں ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ پروردگار ہماری مستقبل کی زندگی نور حسین سے روشن فرما۔ پروردگار ایام عزا کو ہمارے لیے ایام ہدایت، ایام اتحاد قرار دینا، ایام اختلاف قرار نہ دینا۔ پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان میں ساتھ شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔